گھر میں مرمت کا کام کرانا تھا۔ مستری صاحب کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے مزدور لائیں۔ مستری صاحب مزدور لائے تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی 70 سال کا بابا لگتا تھا کہ یا تو مریض ہے یا فاقوں کا مارا ہوا ہے۔ کمزور جسم، رنگ پیلا، ایک بہت کھلا سا کرتا جو موسم کے لحاظ سے بالکل الٹ، موٹا کپڑا، شاید سردیوں کے کپڑوں سے کسی نے پرانا قمیض دے دیا ہو، لیکن چونکہ اختیار میں نے خود ہی دیا تھا اس لیے مستری صاحب کو کچھ نہ کہہ سکا۔ بابا جی جہاں کام کر رہے تھے وہاں ہوا کا گزر نہیں تھا۔ بابا جی پسینے میں شرابور اور اوپر سے موٹے کپڑے کی قمیض۔ بابا جی بولے، صاحب جی پنکھا نہیں ہے، ذرا پنکھا ہی لگا دیں۔ میں تو پہلے ہی جل بھن کر بیٹھا تھا، میرا غصہ بھڑک اٹھا۔ اے سی نہ لگوا دوں؟ میرے تیور دیکھ کر بابا جی خاموش ہو گئے۔ مستری صاحب نے آہستہ آواز میں کچھ کہا اور بابا جی اینٹیں صاف کرنے لگے۔ بابا جی کو جب پیاس نے ستایا لیکن مجھے نہیں کہا۔ مستری صاحب نے مجھ سے پانی منگوایا اور بابا جی نے پیا۔ تب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ بابا جی کے لیے دل پسیج گیا اور نہ جانے کیوں بابا جی سے ہمدردی ہونے لگی۔ 12 بجے مستری صاحب تو کھانا کھانے کے لیے چلے گئے اور بابا جی نے ایک رومال میں لپیٹی روٹی نکالی اور پانی سے گھونٹ گھونٹ روٹی کھانے لگا۔ خالی روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ میں نے بیگم سے پوچھا کھانے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اس نے جواب دیا بس 5 سے 10 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ میرے اندر کے انسان نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے بابا جی کو کہا، بابا جی ابھی تازہ کھانا تیار ہو جاتا ہے، ذرا ہاتھ روک لیں۔ بیگم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، تیز سپیڈ سے کھانا جلد ہی تیار ہو گیا۔ بابا جی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، خود بھی کھایا۔ اس دوران پوچھنے پر بابا جی نے بتایا ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں 3 بیادی ہیں، 2 ابھی بیاہنے والی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ نحیف صحت کے ساتھ بابا جی مزدوری کیوں کر رہے ہیں۔ ہمدردی بڑھتی گئی اور بابا جی کو عرض کی، ناشتہ یہاں آ کر لیا کریں، دوپہر کا کھانا بھی، اور شام کو جاتے وقت بھی بیگم کھانا بنا دیتی اور بابا جی رات کھانا 5 بجے کھا کر دعائیں دیتے چلے جاتے۔ 4 دن میں کام مکمل ہو گیا اور مستری صاحب کے ساتھ بابا جی بھی چلے گئے۔ پڑھنے کو ملا کہ یورپ والوں کی ایک خوبی یہ ہے وہ کھانا ضائع نہیں کرتے، جبکہ ہمارے خطے میں کھانا ضائع کرنے کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے۔ بابا جی سے ہمدردی بیگم کو بھی ہو چکی تھی۔ سوچا اب کھانا چاہے 2 نوالے ہی بچے، ضائع نہیں کریں گے۔ اب روٹین یہ ہو گئی کہ بیگم ڈسپوزیبل برتن لے آئی، جو کھانا بھی بچتا وہ اچھے طریقے سے پیک کر کے مجھے تھما دیتی۔ میں کسی نہ کسی راہ چلتے بابا جی کو دے دیتا اور بیگم کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی کھل گیا، زیادہ بنا لیتی اور بچا ہوا کھانا پیک کر کے مجھے تھما کر اکثر کہا کرتی، اللہ کے دیے سے دے رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا کمال۔ مجھے کھانے کے پیک پکڑنے اور یہ جملہ سننے کی تسکین سی ہونے لگی۔ ایک دن میں کھانے کا پیک لے کر کسی کی تلاش میں نکلا۔ چوک میں مزدوری کے اڈے پر بابا جی نظر آ گئے۔ دوپہر ہو گئی، شاید بابا جی کو آج مزدوری نہیں ملی تھی۔ میں جھٹ سے بابا جی کے پاس گیا اور کھانے کا پیک بابا جی کو تھما دیا۔ 10 مزدور اور بھی وہاں موجود تھے۔ بابا جی کی طرف لپکے اور مطالبہ کرنے لگے، اس میں سے ہمیں بھی دو۔ بابا جی کو میرے کھانے سے گویا بہت پیار تھا۔ بابا جی نے کھانا اپنے پہلو میں دبا لیا اور کسی کو بھی دینے کو انکار کر دیا۔ اب مزدور تو بھوکے بھیڑیے کی طرح بابا جی کو نوچنے لگے۔ کسی نے ٹانگیں پکڑیں، 2 نے ہاتھ قابو کیے اور 2 مزدور کھانا چھیننے میں لگ گئے۔ بابا جی بڑی ہمت سے مزاحمت کرتے رہے اور مزدور تو بابا جی کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اسی کشمکش میں بابا جی کی مزاحمت ماند پڑ گئی اور کھانے کا پیک چھین کر مزدور پرے ہٹ گئے۔ اب مارکا بابا جی سے ہٹ کر مزدوروں کے اپنے درمیان پلٹ چکا تھا۔ چھینا چپٹی میں کھانا بکھر گیا اور لوگ ٹھنڈے ہو کر ایک طرف کو ہٹ گئے، گویا وہ سب کھانا کھا کر سیر ہو چکے تھے۔ مزدوروں کی نظر بابا جی پر پڑی جو بالکل ساکت پڑے تھے۔ اس نے دوسروں کی توجہ بابا جی کی طرف کی تو ایک نے بغیر سوچے سمجھے فکرہ جوڑ دیا، اوئے دیکھ کہیں مر تو نہیں گیا۔ یہ فکرہ تو بالکل نشانے پر بیٹھا تھا۔ بابا جی واقعی اگلی منزلوں کو جا چکے تھے۔ میں بت بنا یہ سارا ماجرا دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے بابا جی کی لاش پڑی تھی۔ میں یہ نہ طے کر سکا کہ یہ لاش اس مجبور و بے بس بابا جی کی تھی یا میرے اس کھانے کی جو میں نے بابا جی کو تھما دیا تھا۔ یقیناً یہ روٹی ہی کی لاش تھی۔
امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ.